بیان فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے پہلے لوگ جو گزر گئے، جو پیچھے ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس سب کو میں جانتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، اس کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یعلم السر ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی، تو اگر زور سے پکارے اللہ کو، آواز نکالے، وہ تیری سنے۔ اللہ تو آہستہ بھی سن لیتا ہے، وأخفی، اور آہستہ سے بھی زیادہ چھپی ہوئی جو چیز ہے اللہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ یا اللہ، جہر تو وہ ہے کہ میں آواز نکالوں برابر والا بھی سن لے، سر وہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں ہی سن رہا ہوں، برابر والے کو بھی خبر نہیں۔ یہ اخفا کیا ہے؟ جہر اور سر تو واضح ہو گیا، اخفا اس سے بھی مخفی چیز اور چھپی چیز کیا ہے؟ فرمایا اخفا، ایک خیال اور وسوسہ جو اب تیرے ذہن میں ہے، تو نے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا، حالانکہ خود اپنی زبان پر بھی نہیں لایا، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں، اور وہ وسوسہ جو 50 سال کے بعد تیرے ذہن میں آئے گا، میں اللہ اب سے اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور اسی کا اقرار کرتا ہے بندہ، اس کا اقرار کرتا ہے بندہ نماز میں، رکوع کی حالت میں، تسبیح میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے میرا رب بڑا عظیم ہے، وہ شریکوں سے، کمزوریوں سے، عاجزیوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ جیسے ہی رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سمع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے۔ رکوع میں جب یہ کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم، برابر والا سن رہا تھا؟ برابر والے کو پتہ ہے کہ اس نے 3 دفعہ کہا یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ؟ برابر والے کو بھی پتہ نہیں، اتنا آہستہ کہا، لیکن رکوع سے سر اٹھا کر اقرار کرتا ہے سمع اللہ، میں جس کو سنانا چاہتا تھا اس نے سن لی ہے میری تعریفیں، میں نے جس کو سنانا تھا اس نے میری تعریف کی گئی جو اس کی ذات کے لیے اس نے سن لی ہے۔ پھر اگر کبھی یہی نمازی جس نے رکوع سے سر اٹھا کر کہا تھا کہ میری سن لی اللہ نے، اور پھر کسی کے سامنے جا کر کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو یہ تو اپنی نماز میں کہے گئے اپنے قول کے خلاف کر رہا ہے نا۔ نماز میں آہستہ کی گئی تسبیح کا سننے والا اللہ، وہ تیری کس طرح نہیں سنتا؟ وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، اور وہ تو زبان سے کوئی کہے تب سنتا ہے نا، جو ہیں ہی بے زبان ان کی کون سنتا ہے؟ اللہ کا نام ہے، جو ہیں ہی بے زبان ان کی کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اگر صرف زبان والوں کی سنتا تو پھر جو گونگے ہیں ان کی کون سنے گا؟ وہ اپنے دل میں ارادے کرتے ہیں، ایک چاہت کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ ان کو بھی تو عطا کرتا ہے نا۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ دلوں کے بھید جاننا، دلوں کے راز جاننا، یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح پھر آپ اللہ کی صفات گنتے چلے جائیں، بہت ساری صفتیں ہیں میرے رب کی۔ اللہ السمیع،
سننے والا، جس طرح میں نے عرض کیا وہ کس طرح سنتا ہے؟ وہ تو زور سے پکارو تب بھی سنتا ہے، آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے۔ سننا تو دور کی بات، وہ تو دلوں کے اندر کے وسوسے اور خیالات کا بھی جاننے والا ہے۔ البصیر، اللہ دیکھنے والا۔ دیکھنے کی صفت اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم بصیر ہیں، البصیر نہیں ہیں۔ البصیر اللہ کی صفت ہے۔ جب الف لام اللہ کی صفات کے ساتھ لگتا ہے، آپ جب اللہ کے صفاتی نام دیکھتے ہیں لکھے ہوئے، جہاں بھی لکھے ہوں، تو جہاں حیو لکھا ہوگا وہاں صرف حیو نہیں ہوگا، وہاں الحیو ہوگا، القیوم ہوگا، الغفار، الستار، الغفور، الشکور، الرحیم، الرحمن، الف لام لازمی ہوگا۔ اصل میں یہ علمی بات ہے جو عوام الناس کو سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ الف لام اللہ کی صفت کو لامحدود پیش کر رہی ہے۔ میری اور آپ کی دیکھنے کی، سننے کی جو صفت ہے یہ محدود ہے، اللہ کی یہ صفات لامحدود ہیں۔ ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر پردہ آ جائے تو پھر تو برابر کی چیز کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جو دریا میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ یہ دیکھنے کی صفت اور جاننے کی صفت بھی اس میں آ گئی، اور ساتھ میں یہ صفت بھی آ گئی کہ یونس علیہ السلام نے اس حال میں جب رب کو پکارا تو ان کی پکار کو بھی اللہ ہی نے سنا۔ صرف سنا نہیں، رب کو ان کے وہ الفاظ اتنا محبوب اور پیارے لگے کہ اللہ نے ان کو محفوظ کر کے قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھ کر جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اللہ سے عہد کرتا ہے لا الہ الا اللہ میں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ پھر عبادت کی کئی قسمیں ہیں، سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا، دو زانوں اتحیات میں بیٹھنا، کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ساری عبادت کی قسمیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا ہے ہی اصل عبادت۔ دعا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اگر تم تمام عبادتوں کا مغز، نچوڑ، عرق، مکھن نکالنا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز اور خلاصہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں سوچیں کہ عبادتیں ساری ہیں، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، عبادتیں ساری ہیں، ساری عبادت کی قسمیں ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو دعا ہے یہ تمام عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ یہ لفظ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کو ہم اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں کہتے ہیں پکارنا، آواز دینا، مانگنا، سوال کرنا، درخواست کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ کس کے؟ دعا کے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، تو پھر اس میں تو اور کسی بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ عبادت کس کا حق ہے؟
عبادت اللہ کا حق ہے، تو دعا جب ہے ہی عبادت تو پکارنا، مانگنا، ہاتھ پھیلانا، آواز دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے والے نے کہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، پکارا بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں جا سکتا۔ ہر ایک ضرورت میں، ہر ایک مشکل میں آپ کو اللہ کی مدد کی جہاں ضرورت ہے تو یہ پکارنا صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ دعا عبادت، پکار عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے۔ اسی کو آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نستعین، ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ بعض دفعہ کمزور عقائد کے لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا، تم کہتے ہو کہ یہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے تو دنیا میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ بھی شرک ہوگا۔ ہم مانگتے ہیں نا ایک دوسرے سے مدد کہ بھائی یہ بوجھ اٹھوا کے میری گاڑی پہ رکھوا دو، میری مدد کر دو، یہ کرتے ہیں ہم، اور دھوکہ دینے والے انہی چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، اور جب کبھی نبی ولی کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ان سے مانگنا شرک ہے۔ تو اس کو سمجھیے، ایک ہے استعانت، نستعین کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے استعانت مدد طلب کرنا، ایک ہے معاونت تعاون مانگنا۔ مدد ہے ما فوق الاسباب، جہاں کوئی مدد نہ کر سکے وہاں اللہ مدد کرتا ہے۔ تعاون ہے دو طرفہ ٹریفک، آج آپ میرا تعاون کریں، کل کو ہو سکتا ہے آپ کو بھی میرے تعاون کی ضرورت پڑے۔ آج آپ نے میرا بوجھ اٹھوا دیا، کل کو میں آپ کا بوجھ اٹھوا دوں گا۔ یہ مدد اور استعانت نہیں ہے، یہ تعاون ہے، تعاون۔ کیا اللہ کے بارے میں بھی یہ نظریہ ہے کسی کا کہ یا اللہ آج تو میری مدد کر، کل کو جب تجھے ضرورت پڑے گی تو میں بھی تیری مدد کروں گا؟ ہے کسی کا ذہن؟ لیکن آپس میں یہی ذہن ہوتا ہے نا، آج مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو بھی ضرورت پڑی تو میں اس کا ساتھ تعاون کروں گا۔ تعاون اور چیز ہے، مدد اور چیز ہے۔ مدد وہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس حال میں ہوں اور میری جو ضرورت ہے وہ اس سے باخبر بھی ہے اور میری ضرورت کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ سننا، ہمیں بھی یہ صفت دی گئی، لیکن اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ میری اور آپ کی کیفیت تو یہ ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہو تو توجہ سے ہم سن لیتے ہیں، چار بندے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی والے خاموش ہو گئے تب میں سمجھوں گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس سے بیک وقت ساری کائنات کے لوگ، صرف انسان نہیں، فرشتے بھی، جنات بھی، باقی مخلوقات بھی اپنی اپنی زبان میں، حالانکہ انسانوں کی کتنی زبانیں ہیں، ہر ایک کی بولیاں سمجھنے والا، ہر ایک کی زبان سمجھنے والا، یہ ہے کسی انسان میں یہ صفت، کسی نبی ولی میں یہ صفت،
اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں، وہی ایک ہے، چیونٹی کی زبان بھی سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اور اس کو بھی دے رہا ہے کہ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام قوم کو لے کر باہر نکلا میدان میں کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی، سارے مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، سارے لوگ نکلے میدان میں، فرمایا جلدی جلدی واپس چلو، ابھی تک دعا مانگی نہیں، جلدی جلدی واپس چلو اپنے گھروں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جائے۔ اصحاب نے کہا حضور آپ نے تو ابھی تک دعا کی نہیں، بارش کیسے؟ فرمایا ہمارے آنے سے پہلے ایک چیونٹی نے اپنے اگلے ہاتھ رب کی طرف پھیلا کر کہا اے اللہ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین گونگی ہے، بول نہیں سکتی، تو اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے بارش برساتا ہے، میرے اللہ میں تو تیری ایک مخلوق ہوں، مجھے پانی میسر نہیں، غذا میسر نہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، اب جلدی سے گھروں کو پہنچو، بارش آنے والی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ ہونی کس طرح چاہیے؟ عبادت ہونی کس طرح چاہیے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مومن میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ پس پکارو اپنے اللہ کو، مخلصین کیا معنی ہے اس کا؟ خالص کر کے پکارو اپنے اللہ کو، مانگو اپنے اللہ سے، خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ کیوں؟ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، یہ ایک ہی آیت ہے، پہلا جملہ یہی ہے، هو الحی وہی تو ہے زندہ، ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندگی ہے اس کی، کبھی اس پر موت نہیں آنی، موت آنے کے بعد تو سارے حواس ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو ایسا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر وہ ذات بھی غفلت کا شکار ہو جائے تو مخلوق کا کیا بنے گا؟ وہ تو کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، یسألہ من فی السماوات، کون سی سورت کے جملے ہیں یہ؟ سورۃ الرحمن کے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں ہم اس کے سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یسألہ، اس سے مانگتے ہیں، کون کون؟ من فی السماوات، جتنے بھی آسمان میں رہتے ہیں وہ سارے اسی سے مانگتے ہیں، والارض، اور جتنے بھی مخلوقات زمین میں رہتے ہیں وہ بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میری نئی شان ہے، میں ہی تو ہوں ہر ایک کی خالی جھولی کو بھرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ یہی وجہ ہے جب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا، اسی بات کا سبق دیا اور یہی نتھری ہوئی صاف اور واضح توحید سکھائی۔ فرمایا لوگو جب بھی تمہیں مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو۔ کسی ایک حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو مجھ سے مانگو۔ کبھی کسی نے سنا ہو، کہیں پڑھا ہو، کسی نے بتایا ہو؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد نبیوں کی شان ہے، اور نبیوں میں سے بھی سب سے اونچی شان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کا جن کو امام بنایا، رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد آخری موتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد میرے رب نے نبوت والے دفتر کو تالا لگا دیا، اب نبوت ختم،
اب کسی کو نہیں ملے گی، میں نے دے دی ہے اور سب کا صحرا اور تاج پہنایا ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ بھی محتاج ہیں اللہ کی ذات کے۔ اللہ نے ان کو عطا فرمایا رحمت والی صفت، خاتم النبیین ہونے والی صفت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے نبی نے تو یہی سکھایا ہے، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو اور مدد مانگنی ہو تو اپنے اللہ سے مانگنا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگنا یا فلاں سے مانگنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر تھی 13 سال، لڑکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے بھانجے ہیں، حضور کی بیوی کے بھانجے ہیں۔ خالہ کے گھر آنا جانا رہتا ہے، خالہ کے گھر رہنے کے لیے آتے ہیں، دن رات حضور کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ رات خالہ کے گھر میں تھے، آج حضور کا قیام بھی ادھر ہی ہے۔ تہجد کے وقت حضور اٹھے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ نے پہلے سے پانی کا انتظام رکھا کہ حضور واپس تشریف لائیں گے، آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، بن مانگے اور بغیر کہے میں حضور کے سامنے پانی پیش کروں گا۔ ان تہجد کے اوقات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اللہ سے عبداللہ کے لیے دعائیں مانگی، فہم قرآن کی دعا مانگی۔ یہی وجہ ہے آپ کوئی سی تفسیر پڑھ لیں، سب سے زیادہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کو ایک موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت، جب بھی تو نے کچھ مانگنا ہو، وصیت کر رہے ہیں میرے نبی، وصیت کرنے والے نبیوں کے امام، اور جن کو وصیت کی جا رہی ہے وہ صحابہ میں بڑے اونچے مقام پر ہیں، وہ مفسرین کے امام ہیں۔ فرمایا جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو فاسأل اللہ، کس سے مانگنا؟ جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت، نستعین کو ذہن میں لائیے، اذا استعنت، اور جب بھی کبھی تجھے مدد کی ضرورت ہو فاستعن باللہ، مدد بھی اگر تو نے مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب بھی کچھ مانگے اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ اگر کبھی تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنا ہے اللہ کی ذات سے۔ یہ جوتے کا تسمہ کہنا یہ چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانا یہ چاہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں نہیں، وہ تو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، چھوٹی اور حقیر چیز بھی اگر اس کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اگر اللہ تجھے جوتے کا تسمہ نہ دینا چاہیں ساری کائنات والے مل کر تجھے نہیں دے سکتے، ساری کائنات والے نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے دروازے کے، بھکاری ہو اللہ کے دروازے کے۔ فقیر دینے والا ہوتا ہے یا لینے والا؟ یہاں لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے یہ سب ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، حالانکہ وہ حضرت صاحب ان کے نذرانوں پہ جی رہے ہوتے ہیں، یہ نذرانے دیتے ہیں، ان کی گاڑی چلتی ہے،
حضرت صاحب کو بھی تو لکھوانا چاہیے نا کہ یہ سب میرے مریدوں کی نظر کرم ہے کہ میری گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، کسی کی نظر کرم نہیں، نظر کرم ہے تو صرف اللہ کی ہے کہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ جس کو چاہ رہے ہیں عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے دعوے کے طور پر یا ایھا الناس، ساری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے جنوں اور انسانوں، تم سب، تمہارے جو گزر چکے وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی، سارے کے سارے بیک وقت اگر جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجت اور ضرورت مانگنی شروع کر دیں اور میں تمہیں دینے لگوں، میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سمندر میں سے ایک قطرہ الگ کر لیا جائے۔ اور تم سارے کے سارے اے جنوں اور انسانوں، جو تمہارے گزر گئے جو آئیں گے، بیک وقت آ کر میری بغاوت کر دو، میرے ماننے سے انکار کر دو یا میری عبادت چھوڑ دو، میرے اقتدار اور میری قدرت اور میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی یہ نہ سوچے میرے سجدوں سے رب کی شان اونچی ہوتی ہے، جب میں سجدے نہیں کروں گا تو رب کی شان میں کوئی کمی آئے گی، اس کی شان تو اتنی عظیم ہے۔ یہ جو کعبہ ہے ہمارا کعبہ، اللہ آپ سب کو اور میں گناہگار کو بھی بار بار اس کی حاضری اور عبادت نصیب فرمائے، زیارت نصیب فرمائے۔ اسی کعبے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا بھی کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کا طواف چلتا ہے، ان کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا 70,000 فرشتہ وہاں پر ایک لمحے کے لیے اگر آتا ہے عبادت کے لیے، پھر ساری زندگی اس کی باری نہیں آتی۔ وہاں پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا قیامت تک وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، سبحانک اللہم کے ترانے گا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو رکوع میں کھڑے ہو کر سبحان ربی العظیم کے ترانے گا رہے ہیں، قیامت تک اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا وہ سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو میری آپ کی تسبیحات کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارا اپنا شرف ہوگا کہ ہم اپنے مالک اور خالق کو پہچان کر اس کی تعریفیں کر کے اس کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر لیں۔ رمضان المبارک کے یہ لمحات ہیں، دیکھیے پتہ بھی نہیں چلا آدھا رمضان گزرنے کو ہے، اسی طرح زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ کئی ہمارے مسلمان پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، آج وہ قبروں میں سوئے ہیں۔ ہم میں سے بھی کسی ایک کو نہیں پتہ اگلے سال ہم میں سے کون کون موجود ہوگا۔ رمضان کے ان مقدس لمحات میں اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا نا، آدھی رات کے بعد اللہ اپنی رحمت کے مطابق پہلے آسمان پر اپنی رحمت فرماتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں حل من مستغفر، ارے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ میں رب خود صلح کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حل من مستغفر، دیکھیں صلح کا پیغام رب کی طرف سے آ رہا ہے، آواز وہ لگا رہا ہے اور ساتھ میں وعدہ بھی کر رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ حضور نے فرمایا بدبخت ہوگا وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ زندگی میں پایا پھر بھی اپنے مالک کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہیں بن سکا، یہ بدبخت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پتہ نہیں کتنے لمحات اللہ نے زندگی کے ہمارے باقی لکھے ہیں۔ جو کمی کوتاہی ہے، اللہ تو وہ ذات ہے کہ پچھلے سارے پر قلم پھیر دیتا ہے۔ صرف پچھلے سارے پر قلم نہیں پھیرتا بلکہ اس کا وعدہ ہے، سورہ فرقان ہے، گھر میں جا کر ترجمہ دیکھیے گا۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے،
وہ کہتا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس شخص نے بھی توبہ کر لی نا، گناہ کوئی بھی ہو، کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہوں، چوری ہو، دھوکہ ہو، کچھ بھی ہو، فرمایا جو سچے دل سے توبہ کر لے، پہلے جو کرتا تھا وہ چھوڑ دے، میری فرما برداری میں آ جائے، ایک تو یہ کہ میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، بلکہ یبدل اللہ، تبدیل کرنا، اردو میں بولتے ہو نا یبدل اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تبدیل کر دیتا ہوں سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا عظیم غفور الرحیم الرحیم رب، وہ ہم سے صلح کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے مالک کو راضی کر لیں، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، دن کے اوقات میں، رات کی تاریکیوں میں ہر وقت رب کی یاد میں وقت گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، مساجد میں تراویح ادا کریں، تراویح میں اللہ کا قرآن سنیں، جتنا بھی وقت ملے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، دیکھیں سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے قرآن میں کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس نے ایسی زبان میں میرے پاس یہ خط بھیجا ہے جس کو میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میری زبان عربی نہیں، تو عربی والے کے پاس جا کر اس سے پوچھیں میرے اللہ کا میرے لیے کیا پیغام ہے، وہ پیغام سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔